السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اس مقصد کے وجہ سے اس چینل کو بنایا گیا، لیکن افسوس کہ کافی دن سے اس پر کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا گیا، میری اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے۔ لیکن اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس چینل کے مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے بعض اسٹوڈنٹس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ازواج مطہرات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز کے بارے میں مختصر سی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، تو میں آج یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے ہم کو جاننا چاہیے کہ بی بی خدیجہ کس شخصیت کا نام ہے۔ بی بی خدیجہ وہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے نکاح میں شامل فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور کے نکاح میں آنے کا شرف بی بی خدیجہ کو حاصل ہے۔ یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات بڑی فضیلت والے ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ ان کے شوہر کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار شاندار بزنس وومن میں ہوتا ہے۔ ان کو ملکہ تجار کہا جاتا تھا، یعنی کاروبار کرنے والی ملکہ اور مہارانی تھے وہ۔ ان کے جیسی قابلیت کسی اور میں نہیں تھی کاروبار کی۔ شاندار علمی شخصیت، شاندار ذہن اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت زبردست خصوصیات بھی رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے تمام ازواج کے بارے میں فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ سیدہ خدیجہ کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ میں تو بہت زبردست خصوصیات نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ ملتا ہے، یعنی حضرت قصی بن کلاب سے بی بی خدیجہ کا بھی سلسلہ ملتا ہے۔ جس طرح سارے خاندانوں میں حضور کا خاندان شاندار ہے، حضور کے خاندان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اسی طرح بی بی خدیجہ کے خاندان کی بھی سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ خاندان ایک ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بی بی خدیجہ سے نکاح کیا جس وقت آپ کنوارے تھے۔ یہ بھی خصوصیت بی بی خدیجہ کو ہی حاصل ہوئی، اور کسی بھی بیوی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد ہوئی سوائے ابراہیم کی، یہ سب بی بی خدیجہ سے ہی ہوئی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے متعلق جو دلچسپ واقعات ہوئے، اس کو تفصیل سے بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم کو اور جو چیزیں ملتی ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت کے بارے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت آپ ہمیشہ محبتوں کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، مجھے اگر کسی پر سب سے زیادہ رشک آتا تھا، سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے ایک جلن جیسی فیل ہوتی تھی، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا حضور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دوسری بھی بیویاں ہیں، آپ ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمیشہ بی بی خدیجہ کی ہی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سوال کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہوا، حضور کو جلال آ گیا۔
بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ تیرے محبوب کے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ حضور نے کہا اے عائشہ، خدیجہ کے بعد اس جیسی عورت، اس جیسی بیوی مجھے ملی ہی نہیں۔ تو یہ بہت شاندار خصوصیات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی خدیجہ کو تو چھوڑو، بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ سے جن جن کا تعلق تھا ان سب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کو جوڑ کے رکھتے تھے، محبتوں کا اظہار کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا جب مجھے ساری دنیا نے جھٹلا دیا تو بی بی خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے محروم کر دیا تو بی بی خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی، وہ ہمیشہ میری غم گسار تھی۔ اللہ نے میری ساری اولاد بی بی خدیجہ کے ذریعے سے ہی مجھے عطا فرمائی۔ یہ تمام خصوصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کے لیے ہمیشہ ظاہر فرماتے رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بی بی خدیجہ کے سہیلیوں کا خیال فرماتے تھے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ایک بکری ذبح فرمائی، ذبح کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے فلاں عورت کے گھر میں دے کر آؤ، فلاں عورت کے گھر میں دے کر آؤ، کیونکہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ اور خدیجہ بھی ان سے محبت کیا کرتی تھی، اس طرح حضور فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ خود ارشاد فرماتی ہے ایک وقت ایک عورت لکڑی کو ٹیکا لگا کر ٹیکتے ہوئے ہمارے گھر آئی تو حضور نے اس عورت سے بہت محبت کا اظہار فرمایا۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس پر احسان بھی کیا۔ جب وہ چلے گئی تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس بڑی عورت کی کیا خصوصیت ہے، آپ نے اس سے اتنے اچھے انداز سے اتنی محبت سے اس کے ساتھ پیش آئے، اتنی دیر کھڑے ہو کر آپ نے اس سے بات کی؟ تو حضور نے فرمایا یہ بی بی خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ خدیجہ سے ملنے یہ آیا کرتی تھی اور خدیجہ اس سے بہت محبت کرتی تھی اور یہ بھی خدیجہ سے محبت کرتی تھی، اسی لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ بی بی خدیجہ کی سہیلیوں سے بھی حضور محبت کرتے تھے، ان کا بھی احترام کرتے تھے، ان کے لیے بھی محبتوں کا اظہار فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا 4 عورتیں افضل ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس میں آپ نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام لیا۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، ان کو سلام کہیے اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھیے عرش سے سلام آ رہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بی بی خدیجہ کے لیے عرش سے سلام آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کسی نے اگر ایمان لایا، ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی اور شخصیت نہیں، وہ بی بی خدیجہ ہے۔ جس نے سب کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا اسلام کے لیے، وہ کوئی اور نہیں، وہ بی بی خدیجہ ہے۔ جس نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اسلام کے لیے، وہ کوئی اور نہیں، وہ بی بی خدیجہ ہے۔ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے، وہ کوئی اور نہیں، وہ بی بی خدیجہ ہے۔ جس نے ہر دم ہر وقت حضور کا ساتھ دیتی رہی، اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتی رہی، وہ کوئی اور نہیں، وہ بی بی خدیجہ ہے۔ اتنی عالیشان زندگی ہونے کے باوجود، اتنا امیر گھرانہ ہونے کے باوجود، اتنا شاندار بزنس ہونے کے باوجود، آپ نے شادی ہوتے ہی شادی کے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آج سے میں آپ کی نوکرانی ہوں، میں ملکہ نہیں ہوں، میں ملکہ یا مہارانی نہیں ہوں، میں آپ کی نوکرانی ہوں، میرے جتنے غلام ہیں سب آج سے آپ کے غلام ہیں، میرے جتنی نوکرانی ہیں سب آج سے آپ کی نوکرانیاں ہیں۔ یہاں تک بھی تاریخ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی خدیجہ نے اسی دن اپنا سارا مال دولت سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شادی سے پہلے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے شادی فرمائی، شادی سے پہلے تک آپ کی عالیشان زندگی گزری، آپ کے ارد گرد آس پاس نوکرانیاں پھرتی تھی، آپ کے لیے پانی دیتی ہوئی، آپ کے لیے سب کچھ دیتی ہوئی۔
شادی ہوتے ہی آپ نے نوکرانیوں جیسی زندگی گزاری، آپ خود پانی لے کر پیتے تھے، کپڑے بوسیدہ ہو جاتے تھے، بوسیدہ کپڑے پہنتے تھے، شادی سے پہلے تک آپ کے لیے نئے نئے جوڑے تیار ہوتے تھے، شاندار زندگی آپ کی تھی، لیکن اسلام کے لیے آپ نے بہت کچھ سیکریفائس کیا۔ اسلام کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرنے والوں کی جب لسٹ ہم دیکھیں گے تو بی بی خدیجہ کا نام اس میں سب سے پہلے اور سب سے اول درجے میں ہم کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و توفیل میں ہم کو بھی اسلام کی اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی اپنی مال دولت اسلام کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بی بی خدیجہ جیسی زندگی گزارنے کی ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔